ایک گاؤں میں ایک بوڑھی عورت تھی جس کو لوگ برکت والی کہتے تھے۔ پھر ایک دن کسی کی جلن نے اس کی ساری عزت مٹی میں ملا دی۔ لوگ اسے کھانے کو کالا جادو کہہ کر اس کے دروازے سے دور ہو گئے، پر ایک رات جب اس نے اپنی آخری روٹی ایک بھوکے مسافر کو دے دی تو اس کی قسمت ایسی بدلی کہ پورا گاؤں سر جھکا کر اس کے دروازے پر واپس آیا۔ کیا تھا اس برکت کا راز؟ یہ کہانی آپ کا دل ہلا دے گی۔ کہانی آخر تک ضرور دیکھیں۔ سردیوں کی ایک ٹھنڈ سے جمتی صبح تھی۔ گاؤں کی گلیوں میں دھواں اٹھ رہا تھا اور لکڑیوں کی خوشبو ہوا میں گھلی ہوئی تھی۔ اس گاؤں کے ایک چھوٹے سے کونے میں رہتی تھی ناظمہ بھی۔ عمر ان کی بڑھ چکی تھی، مگر ہاتھ کی رسوئی آج بھی پورے گاؤں کی پہچان بنی ہوئی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ ان کے پکوان میں صرف سواد نہیں، برکت ہوتی ہے۔ ہر صبح تیز ہواؤں کا سامنا کرتے ہوئے ناظمہ بھی اپنے چولہا جلاتی اور سبزیوں کا ایک بڑا دیگ چڑھا دیتی۔ دور دور تک ان کی رسوئی کی خوشبو پہنچ جاتی۔ ناظمہ بھی کا صرف ایک ہی سہارا تھا، ان کا جوان بیٹا صابر۔ غریبی ضرور تھی، مگر ماں بیٹے کے دل بہت امیر تھے۔ ناظمہ بھی کا ایک اصول تھا، جو بھی بھوکا ان کے دروازے پر آئے وہ کبھی خالی ہاتھ نہ جائے۔ سالوں سے یہی روایت چلتی آئی تھی۔ لیکن اسی گاؤں میں ایک اور عورت رہتی تھی، راشدہ۔ ناظمہ بھی کی عزت اور چاہنے والوں کو دیکھ کر وہ چلنے لگی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں ہوتا تھا کہ ایک بوڑھی عورت کی رسوئی میں اتنا سواد کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ اکثر کھڑکی سے جھانک کر ناظمہ بھی کو دیکھتی، ان کے ہاتھوں کا راز سمجھنے کی کوشش کرتی، پر سمجھ ہی نہیں پاتی۔ دن بیتتے گئے اور ساتھ ہی بڑھتی گئی راشدہ کی جلن۔ ایک دن اس نے پورے گاؤں میں افواہ پھیلا دی کہ ناظمہ بھی اپنی رسوئی میں کوئی کالا جادو کرتی ہے، اسی لیے ان کے کھانے میں جادو جیسا سواد ہوتا ہے۔ گاؤں والوں نے بات ماننی شروع کر دی۔ ایک ایک کر کے سب نے ناظمہ بھی کی رسوئی میں جانا چھوڑ دیا۔ جہاں پہلے صبح صبح لوگوں کی لمبی لائن ہوتی، اب وہاں سناٹا تھا۔ ناظمہ بھی نے کئی بار سچ بتانے کی کوشش کی، مگر کسی نے ان کی بات سنی ہی نہیں۔ گاؤں والوں کی بے رخی ان کا دل توڑتی رہی۔ دھیرے دھیرے سبزی بکنا بند ہو گئی، روٹیاں پکنی بند ہو گئی اور کمائی رک گئی۔ صابر بہت پریشان تھا، پر ناظمہ بھی کا یقین کبھی نہیں ہلا۔ ان کا بس ایک ہی یقین تھا، رزق دینے والا اللہ ہے، انسان نہیں۔ ایک رات جب سردی اپنی شدت پر تھی، دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ باہر ایک تھکا ماندہ بھوکا مسافر کھڑا تھا، کپڑے برف سے بھرے ہوئے اور ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ناظمہ بھی نے اسے گھر کے اندر بٹھایا، چولہے کی گرمی کے پاس رکھا اور گھر میں بچی ہوئی آخری سبزی اور روٹی اس کے سامنے رکھ دی۔ مسافر نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور بنا کچھ دیے نکل گیا۔ صابر نے کچھ نہیں کہا، کیونکہ وہ جانتا تھا اس کی ماں ہمیشہ دوسروں کا پیٹ بھرتی ہے۔ اگلے دن صبح صابر کے ذہن میں ایک نیا خیال آیا۔ وہ ماں کی مشہور ہری بھری سبزی بنا کر گرم گرم روٹیاں ساتھ لے کر پاس والے گاؤں کی طرف نکل پڑا۔ صابر صبح صبح ٹھنڈ کو چیرتے ہوئے پاس والے گاؤں کی طرف چلا۔ اس کے ہاتھوں میں گرما گرم ہری بھری سبزی تھی اور کپڑے سے ڈھکی ہوئی روٹیاں۔ راستہ لمبا تھا، پر صابر کا حوصلہ اور نیت بہت مضبوط تھی۔ جب وہ نئے گاؤں کا بازار پہنچا، لوگ پہلے تو اس کی طرف دھیان ہی نہیں دے رہے تھے۔ سب کو لگا کہ یہ بھی کوئی چھوٹا موٹا ٹھیلا لگانے والا آیا ہوگا۔ صابر نے بنا کچھ بولے ایک کونے میں چھوٹا سا سٹال لگا لیا۔ اس نے گرم دیگ کا ڈھکن اٹھایا اور سبزی کی خوشبو ہوا میں پھیل گئی۔ پہلے تو لوگوں نے نظر انداز کیا، مگر جب ایک بزرگ آدمی نے سواد چکھنے کے لیے ایک چمچ لیا تو سب کی نظر اس پر جم گئی۔ بزرگ نے ایک پل کے لیے آنکھیں بند کی اور پھر حیرانی سے بولا نہیں، مگر اس کے چہرے کا تاثر سب کچھ بتا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ایک کے بعد ایک لوگ سٹال کے پاس آنے لگے۔ صابر کے ہاتھ رک نہیں رہے تھے۔ سبزی اور روٹیاں جلدی جلدی بک رہی تھی۔ جو سبزی ان کے اپنے گاؤں میں کوئی نہیں خرید رہا تھا، وہ دوسرے گاؤں میں ہاتھ ہاتھ بکنے لگی۔ شام تک صابر کے پاس پیسوں کی ایک اچھی گڈی جمع ہو چکی تھی، مگر اسے زیادہ خوشی اس بات کی تھی کہ اس کی ماں کی محنت پھر سے لوگوں تک پہنچ رہی تھی۔ جب وہ گھر لوٹا، ناظمہ بھی چولہے کے پاس بیٹھی دعا کر رہی تھی۔ صابر نے ان کے سامنے پیسوں کا ڈبہ رکھ دیا۔ بنا ایک لفظ بولے ناظمہ بھی سمجھ گئے اللہ نے برکت واپس بھیج دی ہے۔ اگلے کچھ دن صابر روز صبح صبح سبزی بناتا، روٹیاں سیکتا اور دوسرے گاؤں جا کر بیچتا۔ نیت صاف ہو تو اللہ راہیں خود آسان کر دیتا ہے، اور صابر کے ساتھ بھی وہی ہوا۔ مگر اپنے گاؤں والے جو افواہوں میں پھنس گئے تھے، وہ اب بھی ناظمہ بھی کی رسوئی سے دور تھے۔ لیکن اللہ کی حکمت کسی سے چھپی نہیں رہتی۔ ایک دن راشدہ نے دیکھا
کہ نازمہ بی کی رسوئی سے پھر سے خوشبو اٹھ رہی ہے، اسے جلن لگی اور پھر سے گاؤں والوں کے کان بھرنے لگی۔ مگر اس بار گاؤں والوں کو پتہ چل چکا تھا کہ نازمہ بی کی سبزی پاس والے گاؤں میں اتنی بک رہی ہے، تو وہ چپ چاپ کر وہاں جا کر چکھنے لگے، اور جب انہوں نے وہی سواد، وہی خوشبو محسوس کی، انہیں احساس ہوا کہ جادو کون سا تھا۔ وہ جادو نیت کا تھا، وہ جادو نازمہ بی کی دعاؤں کا تھا، وہ جادو برکت کا تھا۔ آہستہ آہستہ پورا گاؤں واپس نازمہ بی کے دروازے پر آنے لگا۔ ان کا انداز بدل گیا، ادب بدل گئے، سوچ بدل گئی۔ گاؤں والے ان کے پاس آئے، سر جھکا کر معافی مانگی اور کہا کہ ان سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ نازمہ بی نے ہمیشہ کی طرح انہیں مسکرا کر معاف کر دیا۔ ان کا دل پتھر سا نہیں، مکھن سے بھی زیادہ نرم تھا۔ رسوئی کی آگ پھر سے جلنے لگی، ہری بھری سبزیوں کی خوشبو پھر سے پورے گاؤں میں پھیلنے لگی، برکت پھر سے گھر کا مہمان بن گئی۔ صابر نے ایک دن رسوئی کی دیوار پر کوئلے سے ایک جملہ لکھ دیا، نیت سے بنتی ہے روزی، اور دھیرے دھیرے یہ لائن پورے گاؤں کی پہچان بن گئی۔ کافی سال گزر گئے، نازمہ بھی بوڑھی ہوتی گئی، مگر ان کی رسوئی کی آگ کبھی بجھنے نہیں دی گئی۔ اس کہانی سے سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ رزق پیسوں سے نہیں، نیت سے آتا ہے۔ محنت سے بنتی چیزیں کبھی ضائع نہیں جاتی۔